بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 27 رجب المرجب ہے۔ اکثر علماء جو محققین علماء ہیں ان کے نزدیک معراج کا واقعہ 27 رجب المرجب کو پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے اور یہ مکہ مکرمہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو کہا جاتا ہے، اور اس سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے مختلف قسم کی برکتیں رکھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی اور دینی برکتیں بھی۔ اور یہ سفر کس مقصد کے تحت کرایا گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو یعنی اپنے پیغمبر کو اپنی عظیم نشانیاں، اپنی قدرت کے کچھ عجائبات دکھا دیں۔ تو یہ سفر اسراء ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، اور دوسرا حصہ اس سفر کا سفر معراج کہلاتا ہے، اور یہ سفر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر ہے۔ اس سفر کا ذکر بھی قرآن ہی کی آیات میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ تو ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں کے سفر کا تذکرہ ہے، قاب قوسین کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کی مختلف آیات اور عجائبات کے مشاہدے کا تذکرہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سفر معراج کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، اور 25 سے زائد صحابہ کرام سے معراج کے حوالے سے احادیث مروی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ فحدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون، کہ اسراء اور معراج کے حوالے سے احادیث وہ ہیں جن پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ وَأَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُونَ، زنادقہ یعنی زندیق اور ملحد لوگوں نے ان احادیث کا انکار کیا ہے، باقی پوری امت کا ان احادیث پر اجماع ہے، کیونکہ یہ متواتر احادیث ہیں، اور جو چیز متواتر احادیث سے ثابت ہو وہ چیز قطعی الثبوت ہوتی ہے۔ لہذا معراج کا واقعہ قطعی الثبوت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے،
احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے۔ اور بعض لوگ اس سفر کو صرف روحانی سفر کہتے ہیں، یعنی خواب کے ایک قسم کا ایک سفر، اور جسمانی سفر کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ جیسے کہ ابھی بتایا کہ قرآن کی آیات اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ جسمانی سفر ہے۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں نے تلاوت کی، اس کے شروع ہی میں ہے سبحان الذی، سبحان کا لفظ کسی عظیم الشان واقعے کی نشاندہی کر رہا ہے، یعنی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ عجیب قسم کی تعبیر، عجیب قسم کا اسلوب اختیار فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی انوکھا اور ایسا واقعہ ہے جو عام طور پر واقع نہیں ہو سکتا، اور یہ واقعہ ایک معجزاتی واقعہ ہے، اس لیے اس کے شروع میں سبحانہ کا لفظ ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے شروع ہی میں سبحانہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور خواب یا چھوٹے موٹے واقعے کے لیے ایسی تعبیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آگے بعبدہ کا لفظ بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ عبد یہ جسم اور روح کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ تو اس لفظ سے بھی معلوم ہوا کہ حضور کا یہ سفر صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا۔ اور عقلی طور پر بھی اگر آپ معراج کے واقعے کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کے کفار نے، مشرکین مکہ نے اس واقعے کی تکذیب کی، اس کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے، وہاں سے 7 آسمانوں تک جائے، اور پھر اسی رات میں یہ پورا سفر طے کر کے واپس بھی آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خصوصاً اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ ناممکن معلوم ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے، اس لیے ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو ان لوگوں کو اس واقعے کو جھٹلانے کی ضرورت کیا تھی؟ خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اور عجیب سے عجیب خواب بھی دیکھ سکتا ہے۔ خواب میں بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ عام بندہ بھی خواب میں ایسے ایسے کام کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بیداری میں ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو کوئی بھی اس خواب کی تکذیب نہیں کرتا کہ تم نے خواب نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی یہ ریئل واقعہ تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے وقوع کے منکر ہوئے، اس کا انکار کیا۔ حضرین، معراج کا واقعہ جو مستند احادیث میں بیان ہوا ہے، ہم اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت حضرت جبریل امین براق کے ذریعے، جو ایک سواری ہے جنت کی سواری، براق کے ذریعے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، اور مسجد اقصیٰ میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمانوں سے ایک سیڑھی اتاری گئی۔ اب اس سیڑھی کی کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانے۔ آج کے دور کے لحاظ سے اس بات کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ آج کل لفٹ کا سسٹم ہے اور برقی سیڑھیوں کا سسٹم ہے کہ اس میں آدمی چند سیکنڈ میں کئی منزلیں طے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کس طرح کی سیڑھی بھیجی ہوگی وہ اللہ ہی جانے۔ تو ایک سیڑھی اتاری گئی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی۔ چنانچہ آتا ہے کہ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور بھی انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ہر آسمان میں آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا وہاں بیر کا ایک درخت تھا جس کے بڑے بڑے پتے تھے، اور اس پر سونے کے پروانے اتر رہے تھے۔ اس سفر کے دوران آپ علیہ السلام کو لوح محفوظ میں تقدیر کے قلم کے لکھنے کی آوازیں سنائی دی، قلموں کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا، جس کو فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور پر اترتے ہیں، اور یہ 70,000 فرشتے روز اترتے ہیں، اور دوبارہ قیامت تک ان اترنے والے فرشتوں کو دوبارہ یہاں آنے کی نوبت نہیں آتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ تو بیت المعمور کو آپ نے دیکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کی نعمتیں دکھائی گئی۔ اسی سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کے مختلف مناظر دکھائے گئے، مشاہدہ کرایا گیا جہنم کا بھی۔ اور اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ شروع میں 50 نمازیں آپ کو عطا کی گئیں۔ آپ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تحفے میں کیا لے جا رہے ہو، اتنا بڑا سفر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنی نمازیں دی گئیں۔ تو انہوں نے حضور سے کہا کہ یہ زیادہ ہیں، میں اپنی امت کے تجربے کی روشنی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ زیادہ ہیں، آپ کم کرائیں، اللہ سے دوبارہ گزارش کریں کہ یہ کم کریں۔ تو روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کم کراتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے اپنی امت پر۔ اور بھی مختلف قدرت کے مناظر، عجائبات کی آپ کو سیر کرائی گئی، آپ کو مختلف گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دکھایا گیا، اور یہ سفر ایک ہی رات کے اندر پائے تکمیل کو پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اسی سیڑھی کے ذریعے دوبارہ مسجد اقصیٰ لایا گیا، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ بعض علماء کے نزدیک جاتے ہوئے امامت فرمائی، لیکن اکثر علماء کے نزدیک واپسی پر یہ امامت کا واقعہ پیش آیا، کیونکہ اگر جاتے ہوئے آپ نے امامت کرائی ہوگی تو ان احادیث کا کیا مطلب ہوگا جن میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کرائی گئی، تعارف کرایا گیا۔ تو جب پہلے آپ امامت کرا چکے تھے عشاء کی یہاں پر، آسمانوں پہ جانے کے بعد پھر تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے
کہ یہ امامت کا واقعہ واپسی پر پیش آیا، اور یہ بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی، اور اس واقعے کے ذریعے تمام انبیاء پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہاں سے دوبارہ براق کے ذریعے آپ کو سفر کرایا گیا مکہ مکرمہ تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے، اور یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس کے حوالے سے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہ تو حضور کی معراج ہے۔ میری اور آپ کی معراج کیا ہے؟ میری اور آپ کی معراج یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو اپنائیں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کی سیرت کو اپنائیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔